السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے اپنا بہت سا خیال رکھا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زریں وائس چینل۔ زریں وائس چینل پہ میں حاضر ہوں ایک نئی انوکھی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے چونی کی برکت۔ ہمارے کرنسی نوٹوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ اسلام نے رزق حلال کمانے والے محنت کش مزدور اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو رزق حلال کما کر کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جو ایسا رزق کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ صحت مند، تندرست، اس کی اولاد تابع دار، کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے دوست کہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ بہت سے انبیاء نے بھیڑیں چرائیں، تجارت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زریں بناتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم یعنی موم کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے ویسے موڑ دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک رنگ ساز یعنی رنگریز کے پاس رہے۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیں چرائیں اور تجارت فرمائی۔ گو پیشے الگ الگ ہوں مگر منافع جائز اور معقول ہو۔ تجارت ہو یا فصلیں وغیرہ، بوئے اور کاٹے، کبھی دفتر فیکٹری میں ہو یا مزدوری، ہر جگہ رزق حلال ہی بہترین رزق کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اورنگزیب عالمگیر کا نام تو سنا ہوگا نا؟ بادشاہ وقت تھا وہ۔ قرآن پاک کی کتابت کر کے ٹوپیاں سی کر روزی کماتا تھا۔ سرکاری خزانے سے اپنے لیے کچھ حاصل نہ کرتا تھا۔ ان کا ایک واقعہ حاضر خدمت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے استاد محترم کا نام ملا احمد جیون تھا۔ آپ نے ان سے دینی و دنیاوی فیض حاصل کیا۔ اورنگزیب جب بادشاہ بنا، اس نے اپنے استاد محترم کو پیغام بھیجا کہ شرف ملاقات بخشے۔ ملا جیون ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے۔ وہاں ہزاروں بچے قرآن پاک حفظ کرتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، روزہ و اعتکاف کے لیے ملا ایک مہینہ بچوں کو چھٹیاں دے دیتے تھے تاکہ وہ گھر میں آرام و سکون سے روزے رکھیں اور اعتکاف والے اعتکاف کریں۔ مدرسہ ایک ماہ بند رہتا تھا۔ ملا احمد جیون اپنے شاگرد کی دعوت پر بادشاہ سے ملنے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اورنگزیب نے ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان سے روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ ایک ماہ بعد ملا نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو اورنگزیب نے مزید رکنے کی استدعا کی۔ سادہ مزاج، خوش گفتار ملا نے بتایا کہ اب مزید رک نہیں سکتا کیونکہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا۔ اورنگزیب نے اپنے استاد محترم کی خدمت میں ایک چونی ہدیہ پیش کی اور محل کے دروازے پر خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد اورنگزیب ملکی معاملات، جنگ و جدل، رعایا کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ یوں 14 برس کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن ایک آدمی نے اورنگزیب کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کے استاد محترم ملا احمد جیون بہت بڑے زمیندار بن گئے، اب بڑی سی حویلی میں رہتے ہیں، شاہانہ انداز ہے، نوکر چاکر ہیں، سفر کے لیے بہترین گھوڑے ہیں، اور ملا اب پہلے والے ملا نہیں رہے۔ اورنگزیب نے اپنا ایک ایلچی ملا احمد جیون کے پاس بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ملا نے وعدہ کیا اور رمضان شریف جب مدرسہ بند ہوا اور تشریف لائے، نہایت سادہ لباس، مزاج میں عاجزی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے زمیندار ہیں۔ اورنگزیب نے ان کی خوب سیوا خدمت کی اور ان سے کچھ نہ پوچھا، جو اکثر لوگوں نے بتایا کہ اتنے بڑے زمیندار ہو گئے ہیں۔ ایک دن باتوں باتوں میں ملا جیون نے کہا، اورنگزیب، تمہاری اس چونی میں بہت برکت تھی۔ میں نے اس چونی سے کپاس کا بیج لیا، یعنی جسے بنولا کہتے ہیں، اس سے کپاس کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ بیان سے باہر ہے۔ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بہت کرم کیا۔ اس پر اورنگزیب نے عرض کی،
استاد محترم، وہ چونی رزق حلال سے کمائی تھی۔ اس پر اورنگزیب نے ایک ایلچی چاندنی چوک میں ایک ہندو بنیا کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ فلاں سال کے حساب کتاب والا رجسٹر لیتا آئے۔ ایلچی نے جب اس ہندو بنیا کا نام اتم چند تھا کو بادشاہ کا حکم سنایا، وہ کھاتا لیے ہانپتا کانپتا بادشاہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے اور فلاں دن کا کھاتا دیکھے اور حساب کتاب کا بتائے۔ اس پر اتم چند کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے کھاتا کھولا اور درج تفصیل بتانے لگا۔ ملا احمد جیون اور بادشاہ اس کی تفصیل سننے لگے۔ ایک جگہ پر آ کر اتم چند خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت ایک چونی کسی کو مزدوری میں دی مگر مزدور کا نام نہیں پوچھ سکا۔ اگر اجازت ہو کچھ تفصیل یاد ہے وہ عرض کروں؟ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس پر اتم چند نے کہا، بادشاہ سلامت اس رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرے گھر میں پانی بھر گیا، میرے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی، میں بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں باہر نکلا، ایک آدمی لالٹین پکڑے نظر آیا۔ میں نے اسے پوچھا، بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں کر لوں گا۔ میں نے اس سے مل کر کمرے کا سامان نکالا، چھت پر مٹی ڈالی، پھر سامان واپس رکھا۔ اس کام میں 4-5 گھنٹے لگ گئے۔ اتنی دیر میں صبح کی اذان ہونے لگی۔ اس پر اس مزدور نے کہا، سیٹھ صاحب آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت دیں۔ میں نے جلدی سے جیب میں سے ہاتھ ڈالا، جیب میں صرف چونی تھی۔ میری مجبوری، میرے پاس اگر روپیہ نہ سہی 8 ضرور دیتا۔ میرا ضمیر آج بھی کہہ رہا ہے کہ اسے مزدوری کم دی۔ آج 15 برس ہونے کو آئے ہیں، مجھے وہ عظیم شخص بھولتا نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ صبح میری دکان پر آ کر مزید مزدوری لے سکتا ہے، مگر اس نے کہا مجھے اتنی مزدوری ہی ٹھیک ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ آداب بادشاہی کر کے رخصت ہو گیا۔ جب سیٹھ اتم چند چلا گیا تو اورنگزیب نے کہا، استاد محترم میں بھیس بدل کر اکثر گلیوں بازاروں میں جاتا ہوں اور عوام کی خبر گیری کے لیے اس دن بارش میں لالٹین لیے کھڑا تھا کہ سیٹھ اتم چند نے مجھے مزدوری کے لیے کہا اور یہ چونی اس کی مزدوری تھی۔ اس پر ملا احمد جیون نے کہا، مجھے یقین تھا کہ یہ رزق حلال ہے، ورنہ اتنا پھل اتنی برکت کسی اور دولت میں کہاں۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والوں پر کرم کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، استاد محترم میری کوشش ہے کہ قرآن پاک کی کتابت کر کے مسلح بنا کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا ہوں اور شاہی خزانہ کو امانت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق حلال دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔